خطبہ کے دوران آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر اور ایک طویل حدیث پڑھی گئی ہے، اور اس مناسبت سے ہم آپ کے سامنے جس عنوان پر بات کریں گے وہ ایک ایسا عنوان ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بنا کچھ بولے، بنا کچھ کہے، بہت ساری حقیقتیں انسانوں کے سامنے لے آتا ہے۔ ہم اور آپ بے شمار مواقع پر نصیحتیں سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے وعظ و نصیحت سنتے ہیں، زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف حالات میں ہمیں وعظ و نصیحت ملتی ہے، کتابوں سے پڑھ کر ہم وعظ سنتے ہیں، اور اسی طرح علماء کرام کے دروس میں بیٹھ کر علماء کرام کی تقریروں کو سن کر کچھ وعظ و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام وعظ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز یہ نظر آئے گی کہ یہ تمام وعظ ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کچھ بول رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، بولنے کے ساتھ ہم وعظ لیتے ہیں، چلتی پھرتی زندگی سے ہم وعظ و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز، ایک ایسی حقیقت، ایک ایسا واعظ، ایک ایسا ناصح جو بولتا کچھ نہیں، حرکت کچھ نہیں کرتا، نہ آنکھوں کا اشارہ ہے، نہ لبوں پر کوئی الفاظ ہے، نہ کوئی حرکت ہے، لیکن ایک لمحے کے اندر سارے انسانوں کو انسانوں کی حقیقت بتا کر چلا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی موت۔ انسان کی موت ایک ایسا واعظ ہے، ایک ایسا ناصح ہے، ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو بولتا کچھ بھی نہیں لیکن انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دیتا ہے۔ آپ جائیے کسی میت کے پاس، کسی لاش کے پاس، آپ کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، 2 لمحے کے لیے، 2 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ ابھی ایک انسان ہمارے سامنے ہنس رہا تھا، اب وہ ہنس نہیں سکتا۔ ایک انسان ہمارے سامنے بول رہا تھا، بول نہیں سکتا۔ ایک انسان روتے ہوئے کہ آنسوؤں کو صاف کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا، اب نہیں کر سکتا۔ ایک انسان ہمارے سامنے چل پھر رہا تھا، ہم سے باتیں کر رہا تھا، بات نہیں کر رہا۔ یہ ایک ایسا واعظ، ایک ایسا ناصح ہے جو کچھ نہ بول کر سب کو بہت ساری حقیقتیں سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خاموش ناصح، ایک خاموش نصیحت کرنے والا جو بولتا کچھ نہیں، سب کچھ سنا کر چلا جاتا ہے۔ اسی موت کی یاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ انسانوں، تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ صرف یاد کرنا کافی نہیں ہوگا کہ میرے کو موت آنے والی ہے، مجھے بھی ایک دن جانا ہے، مجھے بھی اسی طرح جس طرح سے لوگ دنیا سے اٹھ کر جا رہے ہیں میں بھی اٹھ کر جاؤں گا، جس طرح سے آج میں خود نہا رہا ہوں کل مجھے لوگ نہلائیں گے، جس طرح سے آج میں خود چل رہا ہوں مجھے لوگ لے کر چلیں گے۔ یہ صرف اتنا نہیں یاد رکھنا ہے، اکثروا، بہت زیادہ یاد کرنا ہے آپ کو۔ اور کس کو یاد کرنا ہے؟ ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی۔ اور گناہوں میں لذت ملتی ہے نا، ہاں گناہ کرتے وقت تھوڑی عارضی لطف آتا ہے، اس لطف کو کون توڑے گا؟ اس لطف کو موت توڑے گی۔ موت کو یاد کریں گے تو توڑے گی۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کی تمام بیماریوں کا علاج موت کی یاد میں ہے۔ آپ کے نفس میں اگر کوئی بیماری لگ چکی ہے، حسد کی، غیبت کی، چغلیوں کی، دوسرے کے مال کھانے کی، تو اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اور کیسے یاد کرنا ہے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، ان بابرکت ہستیوں سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، میرے صحابہ تم اللہ سے حقیقی حیا کرو، ایسی حیا جس کا حق ہے، جو حقیقت میں حیا کہلاتی ہے، ایسی حیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا انا لنستحی والحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، آپ نے جیسا کہا ہے ویسا کرتے ہیں، آپ کے ایک ایک
ہاں قول کو، ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں، ہاں اپنی زندگی کا حرز جا بنا لیا ہے ہم نے مقصد بنا لیا ہے. اب اور کون سی حیا ہم کریں؟ آپ کون سی حیا کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک، جس کو تم حیا سمجھتے ہو، جس کو تم حیا سمجھتے ہو وہ حیا نہیں ہے. ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حقیقی حیا یہ ہے. اب سنیے اللہ سے حقیقت میں حیا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ سے حقیقی حیا یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، اپنے سر کی حفاظت کر لو اور اس سر نے جن چیزوں کو جمع کیا ہے اس کی حفاظت کر لو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنے سے الفاظ ہوتے لیکن کروڑوں معانی اس میں ہوتے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کو ایک کوزے میں کٹورے میں لا کر جمع کر دیتے تھے. فرماتے ہیں ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس سر نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے اس کی حفاظت کرو. ایک معنی حیا کا، اللہ سے حقیقی حیا کا. دوسرا معنی وتحفظ البطن، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، وما حوا، اور اس پیٹ کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کر لو. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز فرمایا وتتذکر الموت والبلا، اور تم کثرت سے یاد کرو الموت، موت کو یاد کرو، والبلا، اور بلا کو یاد کرو. یہ بلا کیا ہے؟ بوسیدہ ہو جانے کو، ہڈیوں کا سڑ گل جانا، جسموں کا مٹی کی خوراک بن جانا، اس کو یاد کرو. اور آگے فرمایا یہ تین چیز ہو گئی حیا، حقیقی حیا. اور آگے فرمایا ومن اراد الاخرۃ، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی جو حقیقی کامیابی ہے، اگر چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ترک زینت الدنیا، دنیا کی بیجا زینت کو چھوڑ دے. ضروریات کی زندگی گزارے لیکن جو بیجا زیب و زینت ہے، جو ہے فیم ہے، جو آرائش ہے، اور جو زرق برق زندگی ہے جس کے لیے آج انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کو بیٹھا ہے، اگر آخرت میں کامیاب چاہتے تو اسے چھوڑنا پڑے گا، اسے چھوڑنا پڑے گا. آج ضروریات کی جنگ نہیں ہے، آج تو کالر اونچا کرنے کی جنگ ہے کہ میں کس سے آگے بڑھ جاؤں، میں کس طرح اپنی لائف کو مینٹین کر لوں، کس طرح سے اپنی لائف کو دوسروں سے بڑھا کر آگے بڑھ جاؤں. یہ اصل میں جنگ ہے. آج بھوک کی جنگ نہیں ہے، آج خواہشات کی جنگ ہے، تمنا و آرزو کو پورا کرنے کی جنگ ہے. آج انسان غربت کس کو کہہ رہا ہے؟ غربت خواہشات کے نہ پورا ہونے کو غربت کہہ رہا ہے. فرمایا آخرت میں کامیابی چاہنا ہے نا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. ترک زینت الدنیا. اور آگے فرمایا فمن فعل ذلک، جو یہ کر لے گیا، جو یہ تین باتیں کر لے گیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، وہ اللہ سے حقیقی حیا کر لے گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کے اس فرمان کے اندر تین باتیں بیان کی گئی. نمبر ایک، اللہ سے حقیقی حیا یہ ہے کہ انسان سر کی حفاظت کرے. کیسے سر کی حفاظت ہوتی ہے؟ کیسے سر کی حفاظت ہوتی ہے؟ سر کی حفاظت یہ ہے کہ یہ سر اگر جھکے تو رب کے سامنے جھکے، کسی انسان کے، کسی مخلوق کے آگے نہ جھکے. اس سر کے اندر جو ہماری فکر ہو، ہمارا جو عقیدہ ہو، جو ہمارا ایمان ہو، وہ اللہ پر کامل ایمان ہو، عقیدہ توحید ہو، اور اس میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، انسانوں کے لیے خیر خواہی. یہ ہے سر کی حفاظت. دیکھیں کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر، ایک لفظ کے اندر ساری حقیقتوں کو، ساری نصیحتوں کو جمع کر کے رکھ دیا اور فرمایا وما وعا. اور اس سر نے جن چیزوں کو جمع کیا ہے، اس سر نے پیشانی کو جمع کر رکھا ہے، اس سر نے آنکھوں کو جمع کر رکھا ہے، اس سر نے کانوں کو جمع کر رکھا ہے، اس سر نے زبان کو جمع کر رکھا ہے. ان تمام چیزوں کا استعمال رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ کان سنے تو رب کی رضا کی باتیں سنے، یہ آنکھیں دیکھے تو رب کے رضا کی مناظر اور رب کی رضا کی باتوں کو دیکھے، یہ زبان بولے تو رب کی رضا کی بات بولے، ہاں خیر خواہی والی باتیں بولے، حکمت پر مبنی باتیں بولے، جھوٹ چغلی غیبت شرک بدعت یہ کچھ نہ بولے. سب کچھ آ گیا اس جملے کے اندر. اور فرمایا پیٹ کی حفاظت کی جائے. پیٹ کی حفاظت کیا ہے میرے بھائی؟ پیٹ کی حفاظت یہ ہے اس پیٹ کے اندر ایک دانہ بھی رزق کا جا رہا ہے تو وہ حلال کا ہو، وہ حرام کا نہ ہو. یاد رکھیے گا اگر ایک دانہ بھی اس پیٹ کے اندر حرام کا چلا گیا ہے، ہاں حرام کمائی کا چلا گیا ہے، یاد رکھیے گا اس پیٹ کی حفاظت نہ ہو سکی ہے. وما حوا،
اور اس پیٹ کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کی جائے. اور اس کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اس پیٹ سے لگے ہوئے ہمارے دونوں بازو ہمارے ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے استعمال ہو. اس پیٹ سے لگے ہوئی ہماری شرمگاہ ہے، ہاں اس کا استعمال بھی رب کی رضا کے لیے ہو. اس پیٹ سے لگے ہوئے ہمارے دونوں پاؤں پیر ہے، اس کا استعمال رب کی رضا کے کاموں کے لیے. یہ چل کر مسجد کی طرف جانے کے لیے ہو، یہ گناہوں کے اڈے کی طرف جانے کے لیے نہ ہو، جرائم کرنے کے لیے نہ ہو، کسی مسلمان کو ستانے کے لیے نہ ہو، کسی شرک اور کفر کے اڈے کی طرف جانے کے لیے نہ ہو. یہ پاؤں بھی تو امانت ہے، یہ ہاتھ بازو بھی تو امانت ہے. اور اسی پیٹ سے لگے ہوا ہمارا دل ہے، ہمارا دل ہے جو ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، جہاں سے کمانڈ ملتے ہیں، جہاں سے انسان کی اعضاء جس کے تابع ہوتے ہیں. اس دل کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ تیسری چیز اللہ کی حقیقی حیا یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. کتنے لوگ ہیں آج موت کو بھلائے ہوئے ہیں، ہزاروں جنازوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن اپنی موت کا خیال نہیں آتا. ہاں مجھے بھی جانا ہے، موت کی خبریں سنتے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا. اور معاملہ تو یہاں تک پہنچا ہے، لوگ قبرستان تک بھی پہنچ جاتے ہیں، مردے کو زمین کے اندر دفنا بھی دیتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے بھی تو جانا ہے. آج جس انسان کو لوگ نہلا رہے ہیں دولا رہے ہیں، کل مجھے بھی نہلائیں گے. آج جس انسان کو کاندھوں پہ لے کر لوگ جا رہے ہیں، مجھے بھی لے کر جائیں گے. اور آگے فرمایا والبلا، اور تمہیں سڑ گل جانے کو بھی یاد کیا کرو. آج جس جسم کے لیے انسان مختلف قسم کی غذائیں استعمال کر رہا ہے، مقوی غذائیں، مرغن غذائیں، لذیذ غذائیں، جس جسم کو مینٹین کرنے کے لیے، جس جسم کو بنانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں استعمال کر رہا ہے، کل یہی جسم کیڑے اور مکوڑے اور مٹیوں کی خوراک بن جائے گا. اس کو یاد کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو یاد کرنا ہے. یہی حقیقت میں اللہ کی حیا ہے. اور یہ یاد نہیں ہوا تو انسان کی جتنی بیماریاں ہیں، نفس اور روحانی بیماریاں، وہ ختم ہونے والی بھی نہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کر لے جاتا ہے وہ اللہ سے حقیقی حیا کرنے والا کہلاتا ہے. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم واقعی اللہ سے حیا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ سے حیا کرنے والے ہیں؟ انسانوں سے تو ہم نے بہت حیا کی، چھپ چھپ کر گناہ کرتے رہے، انسانوں کو پتہ نہ چلے، ہاں انسانوں تک ہماری بات پہنچ نہ سکے، ہم بچے رہیں، انسانوں کے سامنے حیادار بنا رہے. ہم یہ تو سب کچھ سوچتے ہیں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں بھی حیادار ہیں؟ اللہ کی نگاہ میں بھی ہم حیا والے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کر لے گیا وہ حقیقی معنوں میں اللہ سے حقیقی حیا کر لے گیا. اور یاد رکھیے یہ موت ہر کسی کو آنے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی اس کائنات میں اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اور قرآن کریم نے بہت ہی دردناک منظر اس موت کا کھینچا ہے. کلا اذا بلغت التراقی، اور سنو حقیقت تو یہ ہے اذا بلغت التراقی، جب انسان کی روح نکلتے نکلتے یہ تراقی تک، یہ ہڈی تک پہنچے گی. اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اس وقت یہ کہنے والا یہ کہے گا من راق، ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کون ہے چڑھنے والا جو تمہاری روح کو لے کر چڑھ رہا ہے. وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور اس وقت وہ انسان کو یقین ہو جائے گا انہ الفراق، اب دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، اب فراق کی گھڑی آ چکی ہے. جس مال و دولت کے لیے ہم دن رات ایک کر چکے تھے اس مال و دولت کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے. جن اولاد کے لیے ہم نے دن رات ایک کر رکھا تھا، جن پیاروں کے لیے ہم نے پوری زندگی لگا دی، آج ان کو چھوڑ کر جانے کا وقت آ چکا ہے. وظن انہ الفراق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی. یہ پنڈلی کہلاتی ہے، پنڈلی یہ مل جائے گی موت کے اس لمحات میں، ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل جائے گی. اور
قربان جائیے اس صحابی رسول پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک پنڈلی سے مراد دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور دوسری پنڈلی سے مراد آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے۔ موت ہی وہ گھڑی ہوتی ہے، موت ہی وہ لمحہ ہوتا ہے روح نکالے جانے کا، جس وقت انسان کو دکھایا جاتا ہے دیکھ انسان یہ تیری دنیا کا آخری دن ہے اور یہ تیری آخرت کا پہلا دن ہے، یہ تیری دنیا کا اختتام ہے اور یہ تیری آخرت کا آغاز ہے۔ اسی لیے اس وقت تکلیف انسان کی بڑھ جاتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے انسان کی پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اس حقیقت سے ہم اور آپ سب کو گزرنا ہے۔ یہی حقیقت ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے، یہی حقیقت ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کبھی کسی لمحے نہ بھولیں۔ جس لمحہ ہم موت کو بھول گئے گویا اپنے مقصد کو بھول گئے، اپنی حیثیت کو بھول گئے، ہماری حقیقت ہم نے بھلا دی۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس موت کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی، اکثروا ذکر ہادم اللذات، انسانوں تم موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہ تمہاری دنیا کی جو لذتیں ہیں، بے جا لذتیں، بے جا لطف ہے، وہ اس کو توڑ کر رکھ دے گی اور پھر تم اللہ کی طرف آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں تجھ سے حقیقی حیا کرنے والا بنا۔